شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹھویں تراویح کے چند اہم نکات. آج کی تراویح میں 9ویں پارے کے 15ویں رکوع سے 10ویں پارے کے 17ویں رکوع تک تلاوت کی گئی. یہ تراویح سورہ انفال سے شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا ہے. یہ پہلی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑی گئی. اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا. پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پناہ لے رہے تھے اور مکہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. اس طرح مسلمانوں کی منتشر قوت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور قریش کے لیے بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی طاقت بن جائیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں. ان سنگین حالات میں 17 رمضان کو بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خشوع اور خضوع سے عرض کرنا شروع کیا: اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں. خداوند بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی. آخرکار خدا کی طرف سے مدد آ گئی اور قریش اپنے سارے اسلحہ اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان جانثاروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے. کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے. بڑے بڑے سرداروں اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پیدر پہ بھیج رہا ہوں. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر خدا ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے. مکہ کو وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف بدترین تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اس وقت یہ بات کہہ رہے تھے کہ خدایا، اگر واقعی حق یہ ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آ. اس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ خدایا، اگر واقعی یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آ. اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے. یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کی جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں. اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے، اور اگر نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو. چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے ہیں. اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو
اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہ بدل دیتی۔ جن کافر قوموں سے معاہدہ ہو ان کے متعلق فرمایا اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کا معاہدہ اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے مخالفوں میں سے 1000 آدمی پر بھاری ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کے قیام کی جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ میں پہلے ان تمام مشرکین سے برات کا اعلان کیا جنہوں نے پہلے تو امن و صلح کے معاہدے کیے تھے مگر پھر ان کی خلاف ورزی کر کے توڑ دیے۔ جنہوں نے معاہدے قائم کر رکھے تھے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں اور ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک اسلام قبول نہ کر لیں۔ اہل کتاب کے متعلق بھی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی خبر لی اور ان کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے، یہاں تک کہ یا تو وہ سچے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام میں شریک ہو جائیں۔ گویا اس موقع پر ان 3 گروہوں کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے واضح پالیسی کا اعلان کر دیا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب، تمہاری دولت جو تم نے جمع کر رکھی ہے، کاروبار جس کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے ہیں، یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ پارے کے آخر میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ موڑ لیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق جما دیا۔ اسی سورہ میں زکوٰۃ کے مصارف مقرر کیے گئے جو 8 ہیں۔ نمبر 1 غریبوں کے لیے، نمبر 2 مسکینوں کے لیے، نمبر 3 نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، نمبر 5 غلاموں کی آزادی کے لیے، نمبر 6 قرض داروں کی مدد کے لیے، نمبر 7 خدا کی راہ میں، نمبر 8 مسافروں کے لیے۔ جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہوں نے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں۔ جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ناراضی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی
اب یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان کی اس روش کا اللہ کے ہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس طرح 8ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔